آج ہم 2019 میں سعودی عرب کے تیل کے بنیادی ڈھانچے پر ہوئے ایک انتہائی پیچیدہ حملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف عالمی توانائی کی منڈیوں میں ہلچل مچا دی بلکہ جدید جنگ کے طور طریقوں کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس اہم واقعے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہماری بنیاد ہے انجینئر عبد الرحمان محمود کی تحقیق۔ وہ نہ صرف ایک پروفٹ پرنسپل آئی ٹی اور سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں بلکہ علاقائی سیکیورٹی کے ایک ماہر تجزیہ کار اور ایک منجے کرائم انویسٹیگیٹر بھی ہیں۔ تو آئیے ان کی تحقیق کی روشنی میں اس حملے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہ الفاظ اس حملے کی سنگینی کو صرف بیان نہیں کرتے بلکہ اس کی شدت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ کوئی عام سرحدی جھڑپ یا کوئی روایتی حملہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس نے دنیا کو مستقبل کی جنگ کی ایک خوفناک جھلک دکھائی۔ اور اس کا فوری اثر ایک لفظ میں تباہ کن۔ اس ایک حملے نے دنیا بھر میں روزانہ تیل کی سپلائی کا تقریباً 5% حصہ ایک ہی رات میں ختم کر دیا۔ یعنی صرف چند گھنٹوں کے اندر عالمی معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس حملے میں ایسا کیا تھا جس نے اسے تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ بنا دیا۔ یہ واقعہ 14 ستمبر 2019 کو پیش آیا۔ حملہ وروں نے ڈرونز اور کروز میزائلوں کے ایک پورے جھنڈ کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کی دو سب سے اہم تیل کی تنصیبات عقیق اور خریز پر ایک ساتھ حملہ کیا۔ اچھا، یہ عقیق اور خریز اتنے اہم کیوں تھے؟ ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ عقیق کوئی عام پلانٹ نہیں بلکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا خام تیل صاف کرنے والا پلانٹ ہے جہاں روزانہ 70 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل پروسیس ہوتا ہے، اور خریز سعودی عربیہ کے سب سے بڑے تیل کے میدانوں میں سے ایک ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ نشانہ بنانا سمجھ لیں کہ عالمی توانائی کی سپلائی کی شہرک پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملہ آوروں نے اتنی درستگی اور ایسی تباہی کے ساتھ یہ حملہ آخر کیا کیسے؟ آئیے اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تیزی سے ہوا۔ صبح تقریباً 3:45 بجے پہلے حملے ہوئے اور صرف چند ہی منٹوں میں دونوں مقامات پر بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سیٹلائٹ تصاویر دھوئیں کے گہرے بادل دکھا رہی تھیں جو اس حملے کی رفتار اور زبردست کوآرڈینیشن کا ثبوت ہے۔ حملہ آوروں نے انتہائی جدید طریقے استعمال کیے۔ انہوں نے سوارم ٹیکٹکس کا استعمال کیا، یعنی ایک ساتھ بہت سے ڈرونز اور میزائل بھیجے تاکہ دفاعی نظام ان کی تعداد سے مغلوب ہو کر ناکام ہو جائے۔ سیٹلائٹ کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ کم از کم 17 مقامات پر انتہائی درستگی سے حملہ کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی مہینوں شاید سالوں تک کی گئی تھی۔ اس حملے کی گونج صرف سعودی عرب تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے پوری دنیا میں ایک بھوچال پیدا کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے عالمی اثرات کیا تھے۔ اثرات فوری اور شدید تھے۔ سعودی عرب کی آدھی پیداوار راتوں رات ختم ہو گئی، جس سے عالمی سپلائی میں اچانک 5% کی کمی واقع ہوئی۔ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اگر اعداد و شمار کی زبان میں بات کریں تو روزانہ 5.7 ملین بیرل خام تیل کی پیداوار بند ہو گئی۔ اس تعداد کا پیمانہ واقعی ذہن کو ہلا دینے والا ہے۔ اور اس کا فوری معاشی اثر عالمی منڈیوں میں افراتفری کی صورت میں نکلا۔ حملے کے بعد پہلے ہی تجارتی دن پیر کو تیل کی قیمتوں میں تقریباً 20% کا تاریخی اضافہ ہوا، جو کئی دہائیوں میں ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ تھا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے پیچیدہ حصے کی طرف، یعنی اس بات پر بین الاقوامی تنازع کہ اس حملے کے پیچھے اصل میں کون تھا۔ یہ وہ سوال تھا جو فوری طور پر ہر کسی کے ذہن میں آیا، اور سچ پوچھے تو اس کا جواب آج تک متنازع ہے۔ یہاں 3 مختلف اور ایک دوسرے سے بالکل متصادم کہانیاں سامنے آئیں۔ یمن میں ہوتی تحریک نے فوری طور پر ذمہ داری قبول کر لی، لیکن سعودی عرب اور امریکہ نے سیدھا ایران پر الزام لگایا، یہ کہتے ہوئے کہ حملے کی سمت اور اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی پیچیدگی یمن کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ دوسری طرف ایران نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ لیکن پھر اس معاملے میں اقوام متحدہ کی تحقیقات نے ایک اہم موڑ لایا۔ ان کے تجزیے کے مطابق ہتھیاروں کی رینج اور پرواز کے راستے کو دیکھتے ہوئے یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ یہ حملہ جنوب میں یمن سے کیا گیا ہو۔ تاہم اقوام متحدہ نے بھی حتمی طور پر کسی پر الزام عائد نہیں کیا۔ یہ حملہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ اس نے جدید جنگ کے مستقبل کے بارے میں بہت اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ سب سے اہم اور شاید سب سے پریشان کن سوال ہے۔ ایک ایسا علاقہ جس کی حفاظت کے لیے اربوں ڈالر کے جدید ترین دفاعی نظام موجود تھے، وہ اتنا غیر محفوظ کیسے ثابت ہوا؟ اس کی وجہ یہ 4 نکات واضح کرتے ہیں۔ حملہ آوروں نے کم اونچائی پر اڑ کر چھوٹے ریڈار سگنیچر والے ہتھیار استعمال کر کے
اور ایک ساتھ بہت سے حملے کر کے دفاعی نظام کو دھوکہ دیا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ دفاعی نظام جنوب کی طرف سے آنے والے روایتی خطرے کے لیے تیار تھے، جبکہ یہ حملہ ایک غیر متوقع سمت سے ہوا۔ یہ اے سیمیٹرک وارفیئر کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں نسبتاً سستی ٹیکنالوجی نے اربوں ڈالر کے دفاعی نظام کو بے بس کر دیا۔ تاہم اس کہانی کا ایک اور حیران کن پہلو بھی ہے۔ اس بے مثال تباہی کے باوجود ارامکو نے بحران سے نمٹنے کی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور صرف چند ہفتوں میں پیداوار کو تقریباً مکمل طور پر بحال کر لیا، جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ تو آخر میں یہ حملہ ہمیں ایک بہت سنگین سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے؟ اور کیا دنیا بھر میں توانائی، پانی اور مواصلات جیسے اہم انفراسٹرکچر اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرے میں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر دنیا بھر کے سیکیورٹی ماہرین آج بھی غور کر رہے ہیں۔ اس تجزیے میں استعمال ہونے والی تمام معلومات مستند اور عوامی طور پر دستیاب ذرائع سے لی گئی ہیں۔ یہ وہ تمام ذرائع ہیں جن پر اس جامع جائزے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لنکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔